آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 26ویں قسط۔ میری طرف سے تو معذرت، میں نہیں آ پاؤں گی۔ اس کا کوڑا جواب مہاراج کے چہرے کو تاریک کر گیا تھا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ اسے تعصب سے دیکھنے لگی تھی۔ جسے کسی کا دل رکھنا نہیں آتا تھا، رواداری اور دنیا نبھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اگر اجازت کا مسئلہ ہے تو میں تمہاری ممی سے بات کر لوں گی۔ وہ خود کو کمپوزڈ کر کے سوال داغنے کے ساتھ ہی حل بھی پیش کر گئی تھی۔ مجھے پارٹیز وغیرہ میں جانا قطعاً پسند نہیں ہے اور تایا ابو کو بھی یہ سب ناپسند ہے۔ وہ مجھے کبھی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ویسے بھی میں خود ہی تمہارے گھر نہیں آنا چاہوں گی، اسی لیے اجازت لینے کی کوشش بھی نہیں کروں گی۔ پہلے تو پھر بھی اس کا لہجہ کچھ نرم تھا، اب کہ وہ بے رخی سے ناک چڑھا کر بولی تھی اور پیپسی کا ٹن خالی کر کے ان لوگوں کو لائبریری جانے کا بتا کر کینٹین سے نکلتی چلی گئی تھی۔ I'm sorry لاج، میں جانتی ہوں تم صرف میری وجہ سے حنین کا مس بیہیویئر برداشت کر لیتی ہو، سہرش نہایت شرمندگی سے کہہ رہی تھی۔ حنین سے دوستی میں نے صرف اور صرف اس لیے کی کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھ میں یا حنین میں سے تمہیں کسی ایک سے دوستی ختم کرنی پڑے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حنین دوستی کر لینے کے بعد بھی میرے ساتھ گزری تلخیوں کی کرواہٹ نکالے گی۔ وہ نہایت متاسفانہ لہجے میں بول رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ حنین بھائی کا غصہ تم پر نکال رہی ہے، وہ بائی نیچر ہی ایسی ہے، اسے کسی کا دل رکھنا نہیں آتا۔ بلیو می، کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہو گی، دوستی پکی ہوگی تو تم ہی نہیں وہ بھی تمہیں سمجھنے لگے گی کہ وہ منہ پر ضرور ہے مگر کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی، خاص کر جان کر کے انجانے میں اپنی فطرت کے آگے مجبور ہو کر ہی۔ بس وہ تمہارے ہی نہیں کسی کے بھی ساتھ مس بیہیویئر کر جاتی ہے، مگر احساس ہوتا ہے تو ازالے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، زیادہ نہیں تو سوری تو کر ہی لیتی ہے، اور وہ احساس ہوتے ہی تم سے معذرت کر لے گی، بس تم اسے کچھ وقت دے دو۔ سہرش اور اس کا ساتھ بچپن کا تھا۔ حنین کی تمام تر نازک مزاجیوں کے باوجود اسے اپنی دوست بے حد عزیز تھی، اور اسے لگا کہ اس کی دوسری دوست اس سے بدگمان ہو رہی ہے تو اس نے اس کی بھرپور طریقے سے وکالت کی تھی۔ سہرش ٹھیک کہہ رہی ہے، حنین جیسی دکھتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے وہ ایسی بالکل نہیں ہے کہ دل میں برائی رکھ کر تو وہ کسی سے بھی نہیں مل سکتی۔ اسے کناندہ ایک کی پرخاش تم سے نکالنی ہوتی وہ تم سے دوستی ہی نہ کرتی۔ سبیرہ نے بھی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے فوراً ہی اسے سپورٹ کیا تھا۔ اس کے مزاج کو میں بھی سمجھنے لگی ہوں، لیکن یہ بات بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے کہ کوئی ہمارے عزیز سے اتنا بدگمان اور متنفر ہے کہ اس کی موجودگی کو برداشت کرنا تو دور کی بات، اس کا نام تک سننا گوارا نہ کرے۔ وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ محض اچانک ٹکرا جانے کے سبب حنین میری لالا جان کو اتنا سخت ناپسند کرنے لگی ہے تو کیوں؟ کہ اچانک تو کسی سے بھی ٹکرایا جا سکتا ہے، ایسے میں اتنی شدید ناپسندیدگی اور رد عمل کا ظاہر کرنا میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ہر بار الجھ جاتی تھی مگر اس کی الجھن کوئی بھی سلجھانے کے موڈ میں نہ تھا، اور وہ دونوں خود اس کی طرح الجھن کا ہی شکار تھی۔ حنین فطرتاً ہی نازک مزاج اور حساس طبیعت رکھتی ہے، وہ معمولی سی بات کو بھی بھلا نہیں پاتی جو اس کے ارد گرد بسے لوگ صرف اس کی راحت کا سبب ہے۔ ایسے میں کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے تو اس کی حساس طبیعت پر نہ صرف گراں گزرتا ہے بلکہ وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ کچھ بات نہیں ہے، بس مسئلہ حساسیت کا ہے، کچھ عرصے میں وہ سب بھول جائے گی تو نارمل ہو جائے گی، اور اس سارے عرصے میں تمہیں بھی سفر کرنا پڑے گا کہ میں نہ تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں نہ اسے سمجھا سکتی ہوں کہ وہ کسی بھی بات پر قائل تو ہو جاتی ہے مگر مطمئن صرف اپنے دل و دماغ کے فیصلے کے بعد ہوتی ہے، اور یہ بات حنین کی فطرت کی ہر مضبوطی و کمزوری اس کا ہر رشتہ جانتا ہے، اسی لیے اسے اسی حساب سے ٹریٹ بھی کرتا ہے۔ میں بھی اسے غلط مانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ تم سے اس کے ہر برے رویے کی معذرت کر لوں۔ حنین اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسے بہت عزیز تھی، اسے مکمل سپورٹ کر رہی تھی مگر ایسے کہ مہاراج ناراض نہ ہو کہ وہ بھی اس کی دوست تھی۔
मालाज यकदम ही मुस्कुरा दी। तुम माजरत न करो कि अब वो अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है मेरी दोस्त है। लाला जान की वजह से हर्ट हो जाती हूँ कि उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनके जिक्र पर उसका मुंह बनाना मुझे तकलीफ़ देता है, लेकिन मुझे रिश्तों को बैलेंस करना आता है। मैं इंशाल्लाह दोस्त की वजह से भाई और भाई की वजह से दोस्ती के रिश्ते में दरार नहीं आने दूंगी। हुनैन को दोस्त बनाया है तो अब दोस्ती निभाऊंगी भी। इसीलिए सारे जिक्र को जाने दो और ये सोचो कि अपनी बर्थडे पार्टी में मैं उसकी शिरकत को कैसे यकीनी बनाऊं। वो उदासी बुलाकर बशाशत से कहती, उन दोनों को ही पुरसुकून कर गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगी, सुमैरा ने ख्याल जाहिर किया था। ओहो, मुझे भी यही लगता है, इसलिए मेरी मानो तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे फोर्स बिल्कुल मत करो। सैरिश उसकी हमनवा बन गई थी। ख्याल जाहिर न करो, आइडिया सोचो कि वो किसी तरह मेरी बर्थडे पार्टी में शरीक हो जाए। उसने उन दोनों को ही घूर कर कहा था, अगर मैं ज़रमीन भाभी से बात करूं तो कैसा रहेगा? कि अगर वो मान गई तो वो खुद ही हुनैन को बना लेंगी। सुमैरा का मशवरा उन दोनों को ही पसंद आया था और वो ज़रमीन से बात करने का कहती उठ गई थी कि ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया था, उनकी क्लास शुरू होने वाली थी। प्लीज़ ज़रमीन भाभी, इसमें हर्ज ही क्या है? मालाज हमारी मुश्तरका दोस्त है और उसकी फैमिली भी कोई अनजान नहीं है। आप तो जानती ही हैं कि लाज फैसल के दोस्त की बहन है। मैं फैसल के साथ उनके घर भी गई हूँ। आप बात करेंगी तो नवीद अंकल हुनैन को इजाज़त दे देंगे। जब सुमैरा ने उसे सारी बात बताई थी तो उसने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया था और बड़े स्वभाव से नवीद आलम को ढाल बनाकर हुनैन के ना जाने का जवाब पेश कर दिया था, मगर वो कहाँ मानी थी। उल्टा उसे कायल करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि उसे भी कायल ना होना था कि वो हर बात से वाकिफ़ थी और वो हुनैन को हरगिज़ भी उस शख्स के घर ना भेजती जिसकी बेबाकी की दास्तान उसे आज भी मुस्तरब कर देती थी। आप सुन रहे हैं सादी आबिद की कलम से लिखा नावल बंद क़ुबा खुलने लगी जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली किस्त का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। सुमैरा, अब्बू ने हम दोनों बहनों को इस तरह दोस्तों के घर आने जाने की इजाज़त कभी नहीं दी और हुनैन को तो वो कभी अकेले कहीं जाने ही नहीं देते। मेरे और सैरिश के होते हुए वो अकेले कैसे होगी? कि वैसे भी पार्टी में तो आपने भी जाना है, वो हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट करेगी। उसने फ़ौरन ही ज़रमीन के जवाब को मुस्तरद कर दिया था। वो इनवाइट करेगी जब देखी जाएगी। अगर अब्बू चाहेंगे तो उसे इजाज़त दे देंगे। वो बहुत ज़ब्त का मुजाहिरा करती बोली और बात ही ख़त्म करके उठ गई थी। भाभी, असल में बात अंकल की इजाज़त की नहीं है, हुनैन की मर्ज़ी की है कि वो जाने से साफ इनकार कर चुकी है। हमारी शादी में जो कुनान भाई उसे टकरा गए थे, उसकी वजह से उन पर कुछ गुस्सा है और वो अपना गुस्सा ना चाहते हुए भी लाज पर निकाल देती है। और आप खुद बताइए, क्या ये सब सही है? वो सुमैरा की बात पर पलटी और उसे देखने लगी। लाज तो उसके साथ फेयर है, लेकिन वो लाज के साथ अक्सर रूड बिहेव कर जाती है और ये बात तो इंतहाई गलत है ना कि किसी के किए की सज़ा किसी और को दी जाए। और वैसे भी लाज ठीक ही कहती है कि अचानक तो किसी से भी इंसान टकरा सकता है। जब इंसान की गलती ना हो और फिर भी माफ़ी मांग ले तो उसके बाद आपका बुरा रवैया क्या मानी रखता है? हुनैन का रवैया हम में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा। कुनान भाई जानकर तो नहीं टकराए थे और जो वो यूं उन पर गुस्सा है कि जानकर ऐसा करते तो उसका गुस्सा करना बनता था, लेकिन उनके माफ़ी मांग लेने के बाद भी उसका रवैया हुनूस है तो क्यों? सुमैरा ने न सिर्फ अपने जहन की बल्कि मालाज की भी कही हुई हर बात कह डाली थी और ज़मीन के लिए सोचों के कई दर वाक़ कर दिए थे। जो बात किसी के इल्म में नहीं है वो तुम सबको खबर करने पर क्यों तुली हो? अरहमुल हसन का खाइफ लहजा कानों में गूंजा था। उसने सुमैरा से कह दिया था कि वो हुनैन को समझाएगी और तब से वो कमरे में बंद इन्हीं सब बातों को सोचे जा रही थी। अरम ने ठीक कहा था कि जो हो गया वो लौटाया नहीं जा सकता।
ہاں، آگے احتیاط کی جا سکتی ہے تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو اور نہ ہی کسی کو کسی بھی سبب کچھ بھی پتہ چلے، اور اس کے لیے مجھے حنین کی برین واشنگ کرنی ہوگی کہ کہیں وہ اپنی ازدی بے وقوفی دکھاتے ہوئے لاج کو یا سحرش اور سمیرا میں سے کسی کو کچھ نہ بتا دے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ منظر عام پر نہ ہی آئیں تو بہتر ہوتا ہے، اور اس کے لیے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ یکدم ہی فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ میری ہنی کا موڈ کیوں آف ہے؟ اس نے سب گھر والوں کو شام کی چائے پیش کی تھی کہ اسی وقت ملازمہ اس کا سیل فون لیے چلی آئی تھی۔ حنین کالنگ دیکھ کر وہ اپنا کپ لیے بڑی سرعت سے ایکسکیوز میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب نے تو اتنا محسوس نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں فیصل کو بہت برا لگا تھا، جبکہ اسے محض اندازہ ہی تھا کہ زرمین بھابی کے پاس حنین کا فون آیا ہوگا۔ اسے چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے حنین کا زرمین کو فون کرنا بہت برا لگتا تھا، مگر ہائے مجبوری، کہہ کچھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر بھائی پر ڈالی تھی جو سینڈوچ کھاتا مکمل طور پر سحرش کی جانب متوجہ تھا کہ وہ بھائی کو اپنی کوئی بات بتا رہی تھی جسے وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اس نے ایک سانس خارج کی اور چائے کے سپ لینے لگا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کال ریسیو کی تھی اور ہائے ہیلو کے درمیان ہی وہ اس کے خراب موڈ کی بو پا گئی تھی، اس لیے بہت پیار سے بولی تھی، لاج کی وجہ سے میرا موڈ آف ہے۔ اس نے فوراً ہی اس کی بات کی تصدیق کر دی تھی، مگر وہ بے طرح چونک گئی تھی۔ کیوں؟ کیا نئی دوست سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ وجہ جاننے کو نرمی سے استفسار کیا تھا۔ نہیں، جھگڑا نہیں ہوا آپی، اس سنڈے کو اس کی برتھ ڈے ہے اور آج وہ انویٹیشن کارڈ لے کر گھر آئی تھی، جبکہ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ میں پارٹی اٹینڈ نہیں کروں گی، تو وہ کیوں کارڈ لے کر گھر آئی؟ اس نے تپے تپے سے لہجے میں موڈ آف ہونے کی وجہ بتا دی تھی۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 26ویں قسط